بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلے پہلی رات جب آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل تلاوت، ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں سوز داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی سر بسجود تھا اور کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں، سسکیاں بھی تھیں اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بنا ہوا گوشت، بادہ و جام، کہے اشعار، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نہ جانے کیا کیا خرافات۔ پیٹ بھر کے کھا چکے تو صراحیوں کے منہ کھل گئے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائلوں کی چھنکار نے سب کو مسحور کر دیا۔ رقص اور موسیقی اور قریش کی بہادری کے ترانے گانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات و سکنات اور ان کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا غلق پاڑا اور شور و ہنگامہ۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور گوشہ ارض یہ سب سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا۔ اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھرکتے جسم تھک کر سو گئے۔ جام کو گردش دینے والے خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ بادہ و ساغر اوندے پڑے تھے۔ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب، اپنے طاقت کا غرور اور قریش کی عظمت و نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ دوسری جانب ذرا فاصلے پر مصطفیٰ کے غلاموں کے خیموں میں بھی عابدین رات بھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے آرام کرنے لگے۔ رات بھر دعائیں مانگی گئیں، آنسو بہائے گئے اور اللہ کی رحمت و نصرت کی امید پر پہلو فرش پر ٹکا دیے گئے۔ اب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز، نہ درندے کے دھاڑنے کی صدا، نہ کوئی پرندہ سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ خیمے کے دروازے پر جانثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ خیمے کے اندر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر آسمانی چاند کی کرنیں داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند ماہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرہ مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے مبارک سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکیاں بند گئی ہیں۔ ایسے میں دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سو جائے تو سو جائے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ رات بھر کھڑے رہے، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر ڈالتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کرنے لگے، حسبک یا نبی اللہ۔ عین اسی لمحے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری سن لو۔ جبرائیل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صف بستہ تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی تفصیلی ذکر کتب احادیث میں ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
چادر کندھے مبارک سے بار بار نیچے گر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی: اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کی: اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جا سکا، سب کے سب واصل جہنم ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے مستند احادیث کتب میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع، پرتاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی تھی، مگر غزوہ بدر کے لیے مانگی جانے والی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر عجز و انکساری کا جو مجموعہ نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو، اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی رضا مطلوب تھی، اس کے کلمے کو سر بلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ پانا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نخوت و طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور بے سر و سامان کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 نفوس کی پونجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن میں جو ہیرے موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اس زمین پر دوسرا کوئی نہ رہتا۔ ذرا سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے، مگر یہ دعا عین بدر کے میدان میں کی گئی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ پہلے اپنا سب کچھ نذر کر دو، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا اور بظاہر ناممکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا، نہایت پر اثر اور مختصر اور دل نشین، جنت کی وسعتوں کا تذکرہ کیا اور اس کی لافانی نعمتوں کا بیان، صف بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایات بھی دی۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگوں میں رائج چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کی جو ہدایات دی تھی ان میں سے اہم باتیں یہ تھی: نظم و ضبط اور جرأت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کے حصول اور رضائے الہی مقصود ہو، تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے، دشمن کے قریب آنے سے پہلے نیزے کا استعمال کرنا، اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا، اور دھیان رکھنا جو بندہ میدان جنگ میں جرأت، بہادری اور ثابت قدمی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین مرقع ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو
بطور آپریشن روم یا کمان پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً میدان جنگ میں نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تاریخ البدایہ والنہایہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پناہ لیتے۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ان کے ساتھیوں کو عظیم الشان فتح سے نوازا۔ پیارے دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جن کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اعلیٰ قسم کا اسلحہ اور عرب کے جانے مانے جنگجو بھی شامل تھے۔ مگر دوسری طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ 72 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جبکہ کفار کے بہت سارے لوگ واصل جہنم ہوئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی شامل ہیں، جن میں سر فہرست ابو جہل ہے۔